السلام علیکم، میں ہوں محمد ابوذر، ویلکم ٹو مائی ویلاگ۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے اور آج کے جو گیسٹ ہیں یہ دونوں ہی انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ ٹاپک اس لیے انتہائی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ ایک یونیورسل ٹاپک ہے۔ دنیا میں اگر 8 بلین لوگ ہیں تو ہر بندے سے یہ ٹاپک کنیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مشہور ہے زمانہ اور انتہائی رسپیکٹیبل جناب صفدر علی صاحب۔ تو صفدر بھائی آر جے سے لے کے صحافت سے لے کے بینگ اے ریلیشن شپ ایکسپرٹ، بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ بہت بہترین ریلیشن شپ ایکسپرٹ ہیں۔ ویسے تو عموماً ان کی جو اویلیبلٹی ملنا ہے وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے آپ کو، مطلب ان کے اسکیجول کیونکہ بہت بزی ہوتا ہے، اور کاسٹ سیکنڈ تھنگ ہے، کاسٹ سیکنڈری ہے، لیکن ان کی اویلیبلٹی بڑی بات ہے۔ تو صفدر بھائی تھینک یو سو مچ ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ کیا حال ہے، خیریت سے آپ ہیں کا آپ؟ بہت شکریہ۔ اصل میں وزار تمہیں نہ وقت دیتے تو پھر کسے وقت دیتے ہیں؟ محبتیں ساتھ ساتھ سر۔ مجھے ہمارا پہلا ٹور یاد ہے 29 نومبر 2016، یس یس، ٹرو نومبر ہی تھا نا؟ ٹرو ٹرو ٹرو، کیا بات ہے۔ اور وہ کیا دن تھے، اچھے دن تھے۔ اچھا ہمارا پہلا ٹور تھا۔ جہاں تک آر جے والی بات آپ نے کی، مجھے بڑا وہ یاد ہے، آر جے والے دن بھی یاد ہیں۔ سردیاں ہوتی تھیں، رات کا شام کا پروگرام، اور رات کا پروگرام ہوتا تھا، بعد میں ایوننگ ڈرائیو ٹائم کر رہا تھا۔ پھر یہ سارا سلسلہ، اور ریلیشن شپ کوچنگ والی بات آپ نے کہی، اور ٹائم والی جہاں تک بات ہے، اسکیجول کی جو بات ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ایسا ہی ہے، وہ تو لوگ ظاہر رابطہ کرتے ہیں تو اسکیجول بنتا ہے اور پھر انہیں ٹائم ملتا ہے۔ بالکل۔ اور پیسوں کا تو کوئی بہت زیادہ میں چارج نہیں کرتا، کچھ اتنے پیسے نہیں وہ لیتا میں۔ سبجیکٹیو ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کے تو نزدیک جو بہت کم ہے وہ اوروں کے نزدیک شاید بہت زیادہ ہو۔ نہیں، تو کچھ بھی نہیں، کچھ زیادہ نہیں ہے، محبت ہی چارج لیکن کرتے ہیں ہاں آپ ہاں بیسیکلی۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ محبت یا تعلق عیاشی ہے، ہاں، اور عیاشی ہمیشہ زیادہ پیسے مانگتی ہے۔ آہا، زبردست ٹھیک ہے، زبردست۔ آپ نے محبوب کو پاس رکھنا، یہ دنیا کی سب سے بڑی عیاشی ہے، عیاشی، اور محبوب پہ بھی خرچ کرنا ہے، محبوب کو ساتھ رکھنے پہ بھی خرچ کرنا ہے۔ بیٹھ جائیں آپ تو ساتھ رکھنے پہ بھی خرچ کرنا ہے، بالکل۔ تو اندازہ کریں۔ محبوب ہے شکتی، طاقت، ہاں، اور طاقت بھیک منگے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو اس کے لیے آپ کو مضبوط بننا پڑے گا، ضرور پھر بنا، طاقت خود میں آپ کے یہی پاس کہا آئے کرتا گی۔ ہوں، دیکھیں اگر تو تعلق بالکل بنانا ہے اور بنانے کے بعد چلانا ہے، بالکل، 4 چیزوں میں آپ ہیلدی ہوں۔ ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل، آپ اسپرچولی ہیلدی ہوں۔ زبردست، دوسرا، آپ مینٹلی ہیلدی ہوں۔ تیسرا، آپ فزیکلی ہیلدی ہوں۔ گڈ۔ چوتھا، فائنینشلی ہیلدی ہوں۔ بس پھر تو آپ یہ 4 چیزیں ہیں۔ نیئر ٹو 5ویں امپاسبل۔ چیز بھی ہے، سوشلی بھی آپ ہیلدی ہوں، ہاں، یعنی سوشلی سوشل بھی کنیکشن ایک، آپ کا ہو۔ محبوب کہے کہ نواز شریف سے ملنا ہے، مثال دے رہا ہوں، تو آپ کہیں جی یہ کچھ انتظام کر کرتے ہیں، لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں گو کہ ایسا نہ ہو لیکن بالکل۔ پھر بھی ہاں، یعنی آپ اس قابل ہوں، جی۔ یہ مطلب ہونا چاہیے۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کو ڈیٹ ابھی تک یاد ہے ہمارے پہلے ٹرپ کی۔ اب اس دور کی بات کریں اگر ہم موجودہ وقت میں، میرا ماننا یہ ہے کہ وہ بڑا محبتوں والا دور تھا، رشتے ذرا زیادہ پرخلوص ہوا کرتے تھے، مطلب اس دور کے ہمارے جتنے بھی کولیگز دیکھ لیں، یار بھی سچے ہوا کرتے تھے، محبتیں بھی سچی ہوا کرتی تھی۔ تو پچھلے کوئی 4-5 سالوں میں ایسا کیا چینج آیا ہے، ناٹ صرف اونلی ان پاکستان بٹ آل اراؤنڈ دا ورلڈ، جہاں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ فار ایگزامپل آج کل پاکستان میں یا اوور آل پوری دنیا کی بھی بات کی جائے تو ڈیورس ریٹ بہت بڑھ چکا ہے۔ تو کیا محبت میں اچھا، کمی ہو یہ جاتی ہے؟ ریلیشن شپ اور اس سارے سنیریو کی طرف چونکہ آپ بات لائے، اور پہلے والی بات تھوڑی سی سوشل تھی، اس پر بھی بالکل، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جس پلیز۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ بدلے ہیں، لوگ بدلے نہیں ہیں، لوگ حقیقت میں جو اصلیت تھی یا جو ان کے اندر موجود تھا وہ باہر آیا ہے۔ اوکے، بدلنا یہ ہوتا ہے کہ میں ایک جگہ پر رہتا ہوں اور ایک کام کرتا ہوں، اور اس جگہ کو چھوڑ کر، اس کام کو چھوڑ کر میں کوئی نیا کام اور کوئی جو نئی جگہ چینج کر اپنا لیتا لوں۔ ہوں، بالکل۔ جگہ سے مراد میں لوکیشن کی بات نہیں کر رہا، پروفیشن اوور پروفیشن آل۔ اور اسی سے، اور پھر اس کو اپنا لوں اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لوں، یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے چور سادھو بن جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بدلنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے ہی جو چور ہے تو وہ مزید چور کیا بنے گا؟ بہت بہتر، جو پہلے بہت ہی بہتر۔ سادھو ہے وہ مزید سادھو کیا بنے گا؟ کیا تو جو بنے ہمارے گا؟ دوست جن کی بات آپ نے کی، ہمارے وہ لوگ ہاں، جن سے ہمیں یہ شکایت ہے کہ وہ بدل گئے ہیں، بدلے نہیں ہیں۔ اصل رنگ دکھایا اصل بہت وقت اصل آنے وہ پہ۔ واپس وہ اپنے اس طرف آئیں جو کہ وہ تھے، یا جو کہ وہ ہونا چاہیے تھے۔ جہاں تک محبت کی بات ہے، محبت ہر دور میں تھی، ہر دور میں ہے، ہر دور میں رہے گی۔ ہاں، اس کا تناسب بڑھتا رہتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، ایسا ہو نہیں سکتا نا ہر وقت نفرت ہو۔
ٹھیک ہے. ایسا ہو نہیں سکتا نا ہر معاشرے میں صرف نفرت ہو, ہر معاشرے میں صرف دھوکہ ہو. اگر صرف یہی انتہا پسندانہ چیزیں ہوں گی تو معاشرہ تو نہیں چلے گا, بالکل معاشرے برباد ہو جائیں گے. تو ابھی تک کوئی میں زیادہ بربادی دیکھی نہیں معاشروں میں. پاکستان کو لے کر جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ یہ بات تو کرتے ہیں کہ سوشلی ہم ڈیزاسٹرس ایک سچویشن میں جا چکے ہیں, بٹ پھر بھی کہیں نہ کہیں روایات زندہ ہیں. ہاں, جس جانب آپ نے اشارہ کیا, میں بیک ٹو دا ٹاپک, اگر ڈائیورس کی بات کروں تو بے وفائی کے چونکہ مواقع زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. انسان عمومی طور پر بے وفائی کو یا موقع کو ڈینائی نہیں کر پاتا, انکار نہیں کر پاتا, اور انکار کی صلاحیت نہیں ہے. ایک بات کہی تھی خلیل الرحمن قمر صاحب نے کہ مرد کے اندر انکار کی صلاحیت نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ عورت کے اندر بھی انکار کی صلاحیت نہیں ہے, بس وہ مینیج کر جاتی ہے, اسے مینیج کرنا آتا ہے. مرد کو مینیج کرنا نہیں آتا. انکار کی صلاحیت دونوں جنسوں میں نہیں ہے. ڈائیورس ریٹ بڑھنے کی وجہ یہ کہ بے وفائی کے موقع زیادہ ہو گئے, میٹیریلسٹک اپروچز زیادہ ہو گئیں. میٹیریلسٹک اپروچز کے ساتھ ساتھ خواب بڑے ہو گئے محبت کو لے کر بھی, کہ میرا شوہر ہر وقت میرے پاؤں دباتا رہے. ایسا ممکن نہیں ہے. یا میری بیوی ہیما مالنی جیسی لگے, پریٹی زنٹا لگے, ٹھیک ہے, کہ وہ دیکھو جی 55 سال کی عمر میں بھی کیسے فٹ ہیں. تو پریٹی زنٹا جیسی بننے کے لیے پھر پریٹی زنٹا بننا پڑے گا, پھر اسے جم جانا پڑے گا, پھر اسے وہی ٹریٹمنٹ بھی وہیں دینا ٹریٹمنٹ پڑے لینا گا. پڑے گا. اس پر پیسہ لگانے کو تو تیار نہیں ہو تم, اسے باہر بھیجنے کے لیے تیار نہیں, اسے تو نظر لگ جائے گی. تو مطلب معیار مختلف ہو گئے نا. عورتوں کو چاہیے بل گیٹ, لیکن اسے باہر کام کے لیے بھی نہیں جانے دینا. ہاں ہاں. عورتوں کو چاہیے ایلان مسک, لیکن اسے کام کے لیے بھی نہیں جانے دینا. اسے اس پر بے وفائی کے داغ بھی لگانے ہیں, بے وفائی کے الزام بھی لگانے ہیں. میں جنرل سی باتیں کر رہا ہوں, یعنی کوئی نہیں, بہت پیاری ڈیپلی بات آپ کر رہے کنسٹرکٹیڈ ہیں. بات نہیں کر رہے, ہر بات مجھے ڈیپ کہیں نہ روٹڈ کہیں نہیں کر وہ رہے. ہاں, تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر ڈائیورس ریٹ پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف ایک کام کرنا پڑے گا, ایکسیپٹ ایز اٹ از. سامنے والا جیسا ہے اسے ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں. زبردست. ہم بدلنا چاہتے ہیں لوگوں کو, بیویاں شوہروں کو, شوہر بیویوں کو بدلنا چاہتے ہیں. ایسا بدلنا پاسبل نہیں ہے. نکاح میں آپ جب کر رہے تھے, شادی کر رہے تھے, یہ تھوڑی لکھا تھا کہ 2 سال بعد اس کی ڈینٹنگ پٹنگ کروں گا, اسے بدلوں گا. آج اس کا رنگ سانولا ہے تو کل کو اسے سفید میں بدلوں گا, سفید کو پھر گورے میں بدلوں گا, مزید گورے میں, مزید دودھیا میں, مزید بطخ والے میں, مزید آسمانی میں, مزید نارنجی, مزید بنفشی. یہ رنگ میں اس کے بدلتا رہوں گا, اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرتا رہوں گا. یہ ابھی تو بات اچھی ہے, بوڑھی ہوگی تو اسے چھوڑ دوں گا, یا مطلب کیا. ہم نے ان ساری بیسک چیزوں کو ہم نے بنیادی طور پر خلاؤں اور ہواؤں میں لے کر چلے ہیں, تعلق کو سمجھا نہیں ہے. تو سمجھنا یہ ہے کہ ایکسیپٹ کر لیں بس. انسان نہیں آتا, انسان کے ساتھ اس کی خامیاں اور خوبیاں دونوں آتی ہیں. کہ صرف خوبیاں نہیں آتی, خامیاں بھی ساتھ آتی ہیں. تو جب ہم ایکسیپٹ کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی. یہ جو بہت پیاری بات مجھے آپ کی لگی, کیونکہ میں مختلف ایکسپرٹ لوگوں کے پوڈ کاسٹ وغیرہ سنتا رہتا ہوں. سولوشن آج تک کسی نے نہیں دیا, سب پرابلم بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو کیوں ہے, لیکن اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے یہ مجھے بھی آپ سے پتہ چلا ہے کہ ایکسیپٹ کریں, جیسا ہے قبول کریں. تو آٹومیٹکلی جب دونوں اینڈ سے ایکسیپٹنس آئے گی تو ڈیورس ریٹ کم ہو جائے گا. تو یہ بہت پیاری بات ہے. اچھا, ریسنٹلی معاشرے میں یہ ایک بڑا ایک ٹرینڈنگ سوال بھی ہے, اور شاید چیزیں دیکھنے کو مل بھی رہی ہیں معاشرے میں, کہ یہ ایکسٹرا میریٹل نام جیسی کوئی بیماری آئی ہوئی ہے معاشرے میں. کہ ایکسٹرا میریٹل, میں آپ ریلیشن ایکسپرٹ ہیں تو مجھے تو آپ سے سکھانے کی ضرورت نہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں. اب اس چیز نے اگین کیوں جنم لے لی ہے؟ اگین کیا آپس میں ایک کپل کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, یا کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ اتنا زیادہ اس کو بوم دیکھنے کو احمد ملا ہے؟ فراز صاحب کا ایک شعر ہے, پہلے پہل ہوس ایک آدھ دکان کھولتی ہے, پھر اس کے بعد بازار سے لگ جاتے ہیں. کیا بات, کیا ٹھیک ہے, بات. ہوس کی ایک دکان کھلتی ہے, پھر پورا بازار کھل لگ جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی سچویشن یہی ہے, بلکہ دنیا کے ہر حصے میں سچویشن یہی ہے. پہلے میں نے جیسے کہ بات کی, پہلے مواقع کی کمی تھی, اب مواقع زیادہ آپشنز بہت ہیں. زیادہ یہ ہیں. جو موبائل ہے نا, یہ جو ظالم موبائل ہے نا, یہ پوری دنیا تو ساتھ لے کے بیٹھا ہے. ہاں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, بر اعظم افریقہ کی لڑکی سے بات کر سکتا ہوں, لڑکے سے بات کر سکتا ہوں, ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. بلکہ وہ جو نہیں ہونا چاہیے وہ بھی اسی کے اندر وہ بھی موجود ہے. ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. ٹھیک ہے, ہم وہاں موجود ہیں جہاں سے ہماری خبر نہیں آ رہی. اب اور پھر اے آئی اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ جو بات ابھی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, یہ ساتھ ساتھ گوگل بھی سن رہا ہے, یہ ساتھ ساتھ باقی اپلیکیشنز بھی سن رہی ہیں, یہ وہاں پر بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. ہم کہاں جائیں, کیا کریں. ایک تو یہ سنیریو, یعنی آپ دیکھیے ٹیکنالوجی کا ایک مطلب بمبارمنٹ ہے. بہت دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے پاس مواقع موجود ہیں. مواقع
اور جب موقع موجود ہوتا ہے تو اس کو کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا. کوئی مائدہ لال کوئی مائدی لال ہوئے گی جیڑی چھڑ دے گی, ورنہ کوئی نہیں چھڑتا. ہائی سیلف اسٹیم, اس کے لیے بہت زیادہ ہائی سیلف اسٹیم ریکوائرڈ ہوتا ہے, اور باؤنڈری لائن جو ہے, باؤنڈری لائن ڈیفائن کر اس سے لینی ہم کہتے چاہیے. ہیں کہ ایموشنل باؤنڈری, ہاں, فزیکل باؤنڈری, باؤنڈری, سوشل باؤنڈری. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. ان باؤنڈریز کا سیٹ کیے جانا ضروری ہے. جب یہ باؤنڈری سیٹ کی جائیں گی تو پھر آپ کمی آئے گی اس میں. ڈیسائیڈ کر سکیں گے. مثلا میرا کام ہے ریلیشن شپ کاؤنسلنگ, اب میرے پاس 70 سے 80% خواتین ہیں. بالکل. اب 70 سے 80% خواتین میں سے مثال دے رہا ہوں میں, 10% بھی اگر خواتین کے ساتھ میں یا وہ مجھ سے بات کریں کہ میں تعلق میں آ جاؤں, تو یہ 10% کا مطلب یہ ہے کہ میں سالانہ یعنی روزانہ کی بنیاد پر 20 لوگوں سے اگر بات کرتا ہوں, اور ماہانہ میں 100 لوگوں سے, اور ایمرجنسی میں کوئی 100 کیسز آ ہی جاتے ہیں مہینے میں جن کو آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے, تو 700 لوگ ہو گئے. اور 700 لوگوں کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں ایک سال سے تو 21,000 22,000 لوگ ہو گئے. تو 21-22 ہزار کا 10% نکالیں تو کچھ 200 لڑکیاں یا لڑکے بن جائیں گے. اب ان میں سے بھی کچھ 100, میں مطلب ایک مثال دے رہا جی ہوں, جی بالکل, تو میں کیا میں فالو کر 100 رہا ہوں. لوگوں کو لے کر چل سکتا ہوں؟ ایز اے ہیومن میری کیپیسٹی ہے کیپیسٹی نہیں ہے, نہیں ہے. اور لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم 100 کیا, ہم لاکھ 200 بھی ہیں لوگوں, تو. لاکھ بھی ہوں تو ہم بس ان کے ساتھ تعلق بنائے باتیں کریں. صرف اور صرف میں ایک بات کہوں, یہ وہاں تک ہے جہاں تک آپ سامنے والے کو جان نہیں لیتے. یہ جاننے کا چسکا ہے, یہ باتوں کا چسکا ہے. ہاں ہاں, ٹو ایکسپلور سم ون, ایکسپلور سم ٹو ون نو یا سم ایکسپلور سم ون. تھنگ نا. ٹھیک ہے, ایکسٹرا میرٹل افیئر کی میں کور ریزن اور بتا دیتا ہوں. سائیکولوجیکل یہ ریزن مجھے ہاں, لگ رہی ہے. سائیکلوجیکل بھی اور سوشل, یعنی یہ کنسٹرکٹڈ جو ایک ہے. مرد ایکسٹرا میرٹل افیئر میں اس وجہ سے جا رہا ہوتا ہے 2 وجوہات کی بنا پر. ایک تو جس لیول کا لسٹ فل اس سے بیہیویئر یا رسپانس چاہیے ہے اپنے پارٹنر سے, وہ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, فزیکل انٹیمیسی ان کو اس ہاں طریقے نہیں جو مل پا رہی. ہاں. دوسرا, اگر مل بھی پا رہی ہے تو وہ زیادہ چاہ رہا ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی موجود ہے. اوکے. غریباں دے ایکسٹرا میرٹل افیئر میں گھٹ ویکھے, ہاں 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 جن کے پاس روٹی نہیں ہے بہت خوب. بہت کم بہت دیکھے خوب. ہیں, ہوں گے بالکل. ان کے مسائل مختلف ہوں گے ٹرو. لیکن کم دیکھے ہیں. ٹرو. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں ہے, حرف آخر نہیں ہے بات. میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, غریب مردوں کے, غریب عورتوں کی بات نہیں کر انڈرسٹوڈ, یہ رہا. پریکٹیکل تو بات ہے, چیزیں پھر ڈفرینٹ ہے. ایوالو کرتی ہیں. بالکل. اچھا, عورت عمومی طور پر اس وجہ سے ریلیشن شپ میں جا رہی ہوتی ہے کہ اسے یعنی اپنے, چونکہ میاں بیوی ایکسٹرا میرٹل افیئر کی بات کی ہے, تو میاں سے وقت نہیں مل رہا ہوتا یا پیسہ نہیں مل رہا ہوتا. ہاں وقت اور پیسہ یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. باقی ساری چیزیں بائی پروڈکٹ ہیں. سیکس بائی پروڈکٹ ہے. ٹرو. ٹھیک ہے, اور وہ بائی پروڈکٹ جو ہے پھر ایوالو ہوتی رہتی ہے. یہ اپنی سچویشنز بدلتی رہتی ہیں. بعض جگہوں پر پیسہ مل رہا ہوتا ہے, وقت مل رہا ہوتا ہے, سیکس نہیں مل رہا ہوتا. ہاں, سیکس ملتا ہے, پیسہ ملتا ہے, وقت نہیں ملتا. وقت نہیں ملتا. وقت ملتا ہے, سیکس ملتا ہے, پیسہ نہیں ملتا. تو یہ پورا پیکج چاہیے ایسے انسان کو. ہے, ایسے اور ہے. پھر ہوتا کیا, پیکج نہیں بن پاتا. تو ایک چیز احمد سے مل گئی, ایک چیز ابوذر سے مل گئی, ایک چیز علی سے مل گئی, ایک چیز فلاں سے مل گئی, ایک چیز فلاں سے مل گئی. یہ پورا پیکج بن گیا اور اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. دیٹس اٹ. تو تو اس میں یہاں سے یہ مورل پھر ویلیو تو سچویشن ختم ہو چلی. جاتی ہوگی, مورل ویلیو تو کولیپس کر جاتی ہوگی. مورل ویلیو تو بات یہ ہے, طوطی کمہار یا طوطی تیلی کے پاس تیل لینے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مورل ویلیوز ہیں, ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن ہر ایک کی اپنی مورل ویلیوز ہیں. مورل ویلیو یہ ہے کہ جو مجھے سوٹ نہیں کر رہا وہ مورل ویلیو ہے, اوکے, جو مجھے سوٹ کر رہا ہے وہ بس ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے. ویسے تو اگر دیکھا جائے مورل ویلیوز وہ ہیں جو اسلامکلی یا سوشلی ایک سیٹ کر دی ہاں گئی ہیں. بالکل یعنی کہ ایسا کوئی بھی کام جس سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو. بالکل, معاشرے کا کسی بھی پہلو سے ڈیمیج ہو رہا ہے وہ مورلی ایتھیکلی ٹھیک بس نہیں ہاں, ہے. اتنی سی بات ہے. لیکن انسان یہاں انڈیویجول کیپیسٹی میں دیکھتا ہے, ہاں اوور آل بڑے کرکس میں نہیں دیکھتا. اچھا, ہماری اسی بات میں سے نا مجھے ایک بات اس ٹائم پک میں نے کی, فزیکل انٹیمیسی. اب اگر کوئی بندہ اس وجہ سے ایکسٹرا میریٹل افیئر میں جا رہا ہے کیونکہ اس کو اپنی وائف یا اپنے ہسبینڈ سے وہ نیڈ اس کو ویسے نہیں مل پا رہی جیسے وہ ڈیزائر کر رہا ہے, تو کیا اس میں لیک آف کمیونیکیشن میرے نزدیک یہ ہے کہ بہت بڑا رول ادا کر رہی ہوگی؟ کمیونیکیشن بہت بڑا رول ہے. تو کیوں نہیں کمیونیکیشن کنوے کر پاتے میں میاں دیکھیں, بیوی ایک دوسرے میرا کو؟ پارٹنر ہے, میری وائف ہے, اور مجھے دیکھیں نا یہاں پر بھی ایکسپوئر کاؤنٹ کرتا ہے. ایک بندہ ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ فزیکل نیڈ یہ اس انداز سے پوری کی جاتی ہے, اور ایک بندے کو پتہ ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے فزیکل نیڈ پوری کرنے کا. اوکے. اب ایکسپوئر بڑھ گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے, پارنس کی وجہ سے, فلموں کی وجہ سے, یا کسی اور وجہ سے بھی, ٹھیک ہے. سہیلیوں کی وجہ سے یا دوستوں کی وجہ سے. اب ان ساری چیزوں کو میں آزمانا چاہتا ہوں. جب تک میں آزماؤں گا نہیں مجھے چین نہیں ملے گا.
اب جب میں پارٹنر کو بتاؤں گا پارٹنر جج کر سکتا ہے، اس کے ساتھ میں نے ساری زندگی گزارنی ہے، جس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ تم بد کردار ہو، بدتمیز ہو، بد اخلاق ہو، تم مجھے یہ کہہ رہے ہو، تم مجھ سے یہ چاہ رہی ہو، یا تم مجھ سے یہ چاہتی ہو. بہت خوب. اب یہاں پر آ جائے گا کہ پارٹنر جج کرے گا. اب جس کے ساتھ وقت گزارنا ہے وہ جج کرے، جو کچھ مرضی کرے، ڈنگ ٹپا پالیسی، اب ملے یہ جا وہ جا، بات ختم ہو گئی. ہاں لیٹر آن آپ کا آپس میں ٹھیک کوئی ہے، ملاقات ہی تو نہیں ہونی چاہیے، ہم میٹر نہیں. کمیونیکیٹ اگر صحیح طرح سے کر سکیں، بالکل اپنی کمیونیکیشن بحال کر سکیں، بالکل. اور ایک چیز میں نے جو پہلے کہی، ایکسیپٹنس لا سکیں، جو جیسا ہے کی بنیاد پر ایکسیپٹ کر سکیں. لائف از ویری بیوٹیفل. میں جس شدت سے کہہ رہا ہوں نا یار، زندگی اتنی خوبصورت ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ مخلص ہوں، اور اس کے بعد آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ ٹھیک ہو، ٹھیک ہو. آپ کی کمپیٹیبلٹی ہو. کمپیٹیبلٹی یہ نہیں ہے، یعنی اس انداز سے نہیں، کمپیٹیبلٹی یہ ہے ہاں ایکول. سنگ پھنسے ہوں. ون ون. ٹھیک ہے، اور یہ تب ہوگا جب آپ ایکسیپٹ کریں گے. ہمیں میٹھا میٹھا حب کڑوا کڑوا تھو، ہم اگلے کی کوئی بری بات یا کوئی کمزوری والی بات کو تو برداشت نہیں کرنا چاہتے، بالکل. اور اچھی باتیں ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی آن دے سبحان اللہ. لیکن ایسا ہے نہیں. ایک شخص جو آپ کا پارٹنر ہے اس میں تمام انسانی خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں. مثلا سادہ سی مثال ہے، بیوی سارا دن کام کرتی ہے، اس میں سے بدبو کا آنا، اسمیل کا آنا نارمل سی بات نارمل ہے. ہے. ٹرو. تو آپ کی کمیونیکیشن اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ اسے کہہ سکیں اور اوفینڈ کیے بتا بغیر. سکیں آفینڈ کیے بغیر کہ یار پرفیوم یہ لگانا ہے تم نے. ہائیجین میں ایسے ہاں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہائیجین کا خیال کرنا ہے تم نے. اچھا کئی لڑکیاں ہائیجین کا خیال کرتی ہیں، ہسبینڈ پھر بھی جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تو وہ لسٹفل بیہیویئرز ہیں. پھر بھی کہیں نہ کہیں مینٹلی وہ ایک لسٹ میں یا ہائپر سیکشول افروز ان کی ذات کے اندر ہوتی ہے، ہائپر سیکشول ڈس آرڈر ان کی ذات کے اندر موجود ہوتا ہے. تو ٹھیک اس ہے. کی وجہ سے اچھا کئی ایسے لوگ ہیں جو فزیکلی فٹ نہیں ہوتے، سیکشولی اتنے فٹ نہیں ہوتے، پھر بھی وہ عورتوں کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ صرف اور صرف دماغ کی یعنی ذہن کی ایک اچھا اس کے اندر جو کردار ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئر کہہ لیں یا ایکسٹرا ریلیشن کہہ لیں، آؤٹ آف میرج ریلیشن شپ کا ہونا، اس میں کیا معاشرہ کردار ادا کر رہا ہے؟ معاشرے سے مراد آپ کا پیئر گروپ، آپ کے دوست جن کا سب سے زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے آپ پہ. تو اگر کوئی لڑکی کی سہیلی ہے یا لڑکے کا کوئی دوست ہے، وہ ان کو انکریج کر رہے ہیں، حالانکہ اگلا بندہ ایسا ہے نہیں، پھر بھی وہ اس کا مائنڈ بنا دیتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے فرینڈز آپ کے اس رول کے اندر کردار ادا کرتے فرینڈ ہیں؟ کس کے ہیں؟ وہ میرے ہیں مثال نا. کے طور پہ نہیں ہاں میں جی جی وہی جی فرینڈ کس کے ہیں؟ میرے ہیں نا. بالکل میں بالکل. کن کا فرینڈ ہوں؟ ان ان کا. کا ہوں. میں ان کے لیے معاشرہ ہوں نا. ٹرو تو ٹرو میرے لیے معاشرہ ہیں، ٹرو. میں اپنے لیے خود معاشرہ ہوں. اعلیٰ. یعنی دیکھیں بات یہ ہے، یہ والی بات کہ ایک شخص ہے وہ مجھے کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم اپنی نبض کاٹو؟ ہاں میں نبض کاٹنے کے لیے خود تیار ہوں گا. مجھے پتا ہوگا کہ نبض کاٹنے سے لذت ملے گی، نبض کاٹنے سے جان چھوٹے گی، نبض کاٹنے سے کچھ ہو، تو میں خود تیار ہوں گا. ہاں سیلف میں تیار ایکسیپٹنس اگر. ہوں گا بالکل. تو کوئی مجھے کہہ سکتا ہے. ہاں یہ ہے، اگر کوئی بار بار کہتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، تو اس وجہ سے ہونے لگ جاتا ہے. اسی ہپنوٹائز وجہ آہستہ سے آہستہ. ہپنوٹزم ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اسی وجہ سے ماحول کے بارے میں کہا جاتا ہے، ماحول امپیکٹ کرتا ہے. 4 شرابی ہوں گے 5 میں تم بن جاؤ گے، 4 جواری ہوں گے 5 میں تم بن جاؤ گے، 4 عالم ہوں گے 5 میں تم بن جاؤ گے، 4 نیکوکار ہوں گے 5 میں تم بن جاؤ گے، 4 عابد ہوں گے 5 میں تم بن جاؤ گے، 4 مخنث ہوں گے 5 میں تم بن جاؤ گے، 4 مرد ہوں گے 5 میں تم بن جاؤ گے، 4 عورتیں ہوں گی 5 میں تم بن جاؤ گے. یو بیکم مرد ایوریج آف ہوتے 5%. ہوئے ہاں مثال دے رہا ہوں میں. اسی طرح سے 4 پینٹر ہوں گے تم 5 میں پینٹر بن جاؤ گے. یہ امپیکٹ ہے. 4 بینکر ہوں گے، کاروباری ہوں گے، تم کاروباری بن جاؤ. اس طرح سے امپیکٹ تو ہوتا ہے. لیکن اگین وہ جو 5ویں آپ ہیں، آپ نے ان 4 کو چوز کیا ہے، آپ ان کے ٹرو ساتھ ہیں، تو ٹرو. آپ ہی تو معاشرہ ہیں. معاشرہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا. دوسرے کے لیے میں معاشرہ ہوں، میرے لیے آپ معاشرہ ہیں، آپ کے لیے میں زبردست. معاشرہ ہوں. تو معاشرہ کردار ادا کرتا ہے، ہم ہی معاشرہ ہوتے ہیں. لیکن ہمیں یہ جو دماغ دیا گیا ہے اس کو کم از کم استعمال کرنا سیکھنا چاہیے. بہت ہمیں خوب. پتہ ہو کہ یار ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. سیلف ڈیسیجن ہونا چاہیے، اور اس کے لیے یس آپ کی یس یس انڈرسٹینڈنگ اور کریکٹر سیلف بہت اسٹرانگ ایشورنس. ہونا چاہیے. ہاں کوئی آپ پہ جی. اپنا انفلوئنس چھوڑ رہا ہے تو آپ اپنا انفلوئنس ان پہ کیوں نہیں چھوڑ پا رہے؟ آپ کون ہیں؟ ہاں آپ بھی مجھے تو ان کے لیے یعنی معاشرہ ہیں. میں ایک سوال مجھ سے اکثر کہا جاتا ہے یا بات کہی جاتی ہے، سر جی اس نے مجھے مجبور کیا ایسا کرنے پہ. ہاں مطلب ٹھیک ہے یہ بات، اس نے مجبور کر دیا، آپ کہاں تھے؟ ہاں اگر اس نے مجبور کر دیا اور وہ مجبور کر کے پھر وہ چلا بھی گیا تو پھر اب رونا کس بات کا؟ ہاں اب تو ہو گیا، اب لیسن لرنڈ اب ہے. پچھتائے کیا ہو؟ اچھا سر ایسے ہے کہ اب پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں، باقی پوری دنیا میں تو یہ چیز بہت کامن ہے، پاکستان میں یہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے
लिविंग रिलेशनशिप का, और ये ये ज्यादातर बड़ा पुराना है। अच्छा हाँ हाँ, नया सामने अब आ रहा है, पुराना है। फिर ये हाईलाइट अब हुआ है, हमारे हाईलाइट इल्म अब में हुआ फिर है। ये अब आ जी रहा है। जी जी। तो बड़े बड़े शहर जैसे लाहौर के हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं मेजर, हर प्रोविंस की जो एक बड़ी सिटी है, उसके अंदर ये चीज़ देखने में आ रही है कि लिविंग रिलेशनशिप को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये क्या है? कौन कर रहा है प्रमोट, मुझे बताएं, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। यूथ कर रही है आपस में मेरे ख्याल आपस से। में यूथ कर रही है, हाँ लोग कर रहे हैं, बिल्कुल, और आपस में तय करके चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। एग्जैक्टली। देखें, यूरोप में बाज़ उलमा के नज़दीक लिव इन रिलेशनशिप निकाह की एक सूरत है, ठीक है। बाज़ उलमा के नज़दीक, लेकिन वो अनाउंस्ड होता है। हाँ अनाउंस होता हमारे है। यहाँ अनाउंस्ड नहीं है ना, हाँ हिडन है, वली के बगैर निकाह नहीं होता। नहीं होता। तो वहाँ पर तो अनाउंस होता है कि मैं इस बंदे के साथ रहना चाह रहा हूँ, आप राज़ी हैं या नहीं राज़ी हैं, और पूरी सोसाइटी को पता होता है। बिल्कुल अगर उन पार्टनर्स में से कोई चीट करता है तो वो चीटिंग को लेकर, इन चीज़ों को लेकर बहुत सख्त हैं। मैं लिटरेचर, ज़ाहिर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है, या बुक्स पढ़ता हूँ रिलेशनशिप की चीज़ें। हमारे यहाँ रिलेशनशिप की टर्मिनोलॉजी आई कहाँ से है? वहीं से आई है। वैसे आई है। अगर तो हम रिलेशनशिप साइकोलॉजी की बात करें तो मैं कहता हूँ जी कि लव बिफोर मैरिज तो जायज़ ही नहीं है फिर इस्लाम में। ट्रू, इस्लामिक रूल के हिसाब लव से आफ्टर मैरिज है, बिल्कुल ठीक है। और अगर ये हो जाएगा तो फिर पूरी की पूरी रिलेशनशिप इंडस्ट्री सारी की सारी धड़ाम होकर गिर जाएगी खत्म हो कि जाएगी। भाई आफ्टर मैरिज चीज़ों को डील करो, उससे पहले फिर क्या लड़के लड़कियों को डील कर रहे हो। तो आपका जो सवाल था कि लिव इन, ये आम हो रहा है कुछ ऐसा, हर शख्स अपने लिए आसानी तलाश कर रहा है। अगर लड़कों की लड़कियों की 19-20 से जब ये जवान होते हैं और जवान होने के फौरी बाद शादी कर दी जाए, और एक बड़ा सोशल फैब्रिक बेहतर अंदाज से चल रहा हो, और उन्हें अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए झूठा सहारा तलाश ना करना पड़े, उन्हें खुद लज्जती की तरफ ना आना पड़े, या उन्हें अपने आप को तबाही और बर्बाद किए बगैर चीज़ों को लेकर चलना पड़े सही अंदाज में, तो वो क्यों आएंगे लिव इन की तरफ? तो लिव इन बुनियादी तौर पर बगावत है। बगावत है। लिव इन बुनियादी तौर पर बागी होना है अपने रिश्तों से, अपने लोगों से, अपने मुआशरे से। ये मुझे लगता है, मैं गलत और हो सकता हूँ। कल्चरल रूल से जो जी जी सोसाइटी जी, के अंदर हाँ हैं, ठीक है। तो वो मुआशरे से बगावत वही, बगावत है। कल्चरल और वो सारी चीज़ें बिल्कुल वही है। तो आप उनको अगर देखें, गालिब का शेर है, पाते नहीं राह तो चढ़ जाते हैं नाले। मिसरा ये, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां, और ये कुछ दूसरे मिसरे में शायद आगे पीछे कर गया हूँ, लेकिन मकसद मामला यही है, जब दरिया रास्ता नहीं उनको मिलता ना, तो फिर वो जिस डायरेक्शन में भी जाए फिर वो वो चढ़ जाते जाएगा। हैं, ठीक है। इसमें हम कह तो सकते इसलिए हैं लिव इन को अगर कंट्रोल करना है, हाँ और इस तो इनकी शादियां की जाए, शादियां की निकाह जाए। आसान किए जाए। हमारे यहाँ बिल्कुल वो होता है जी कि लड़के दी माँ मरी होवे, लड़के दा प्यो मरिया होवे, और फिर उसको दें। और अगर कोई ऐसा केस आ जाए लड़के की माँ मरी हो प्यो मरा हो, तो उसको भी नहीं देते। बहुत यानी खूब ये मैंने आपने एक मल्टीपल सवालों मिसाल के, छोटी सी दी है। हाँ खुद हाँ ही आपने जवाब दे दिए, क्योंकि मैं इसी चीज़ पे आ रहा था। अब अगर लड़का लड़की शादी करना भी चाह रहे हैं, हाँ, हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में देखते हैं कि प्री मेच्योर मसाइल रिलेशनशिप ही होते हैं, मसाइल हैं, तो मसाइल ही मसाइल हैं। अब अगर लड़की नहीं अपने घर करने देते, बताती है पेरेंट्स नहीं तो उसकी करने देते। एजुकेशन खत्म कर देंगे, हाँ, लड़का बताता है तो लड़की वाले वैसे कबूल नहीं करेंगे कि अभी रेडी नहीं है शादी के लिए फाइनेंशियली। तो इस्लामिक अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो आप जिस बालिग जगह हो बैठे गए। हैं ना, यहाँ लोग आकर रोते हैं ओए होए, कि सर सब कुछ है, घर वाले मन नहीं मान रहे। नहीं मान पता नहीं क्यों नहीं मान रहे, पता नहीं घर वालों को ऐसे क्या मसाइल हैं, उनकी अनाएँ हैं, ज़ात है, बरादरी है, चीज़ें हैं, सब। रिश्ता कर दो 60 साल की, पता नहीं 60 साल की है भी या नहीं है, पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, और सेक्सुअल लाइफ भी कितनी है, कितनी है। हाँ, ठीक है। ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 14-15 से लेके आप ठीक है 40-50। 40-50, और ऑन एवरेज आप कितना सेक्स कर लेते हैं। हाँ और सारी गेम ही इसी के गिर्द तो घूम रही है। ट्रू। शादी जो की जाती है, ये थोड़ी कहा जाता है कि बेटी को खाना बनाना आ गया तो उसकी शादी कर दो, बेटा कमाने लग गया तो उसकी शादी कर लो। ये जुमला आपने अक्सर सुना होगा, ये कहा जाता है जवान हो गए तो शादी कर दो, यस ठीक है। और एग्जैक्टली। जवानी एक दूसरे के ऊपर निछावर करें इसलिए शादी की जाती है। तो जब ये वो अपने लिए पार्टनर तलाश कर लेते हैं तो उनके पेरेंट्स के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। मैं अपने एक दोस्त के साथ था एक जगह पर, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे एक बात पूछी, एक्सेप्टेबिलिटी की ही बात हो रही थी। उनका रिश्ता कैसे चल सकता है, कोई एक कुलिया बताओ। मैंने कहा एक्सेप्टेबिलिटी से, एक्सेप्टेंस है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा एक्सेप्ट कर लें सामने को जो जैसा है। आप जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे आपको बुरा नहीं लगेगा, बहुत आला। आपको कुड़त नहीं होगी। तो अगर पेरेंट्स भी एक्सेप्टेंस की तरफ आ जाएं कि हाँ ठीक है, पेरेंट्स कहते हैं जी गलत फैसला कर लो, और करने दो ना। हाँ या तो आप इतने अथॉरिटेटिव होते बिल्कुल कि वो आपके साए में रहकर ये फैसला ना करता, True. इस फैसले की तरफ ना आता या ना आती। अब आ गया है या आ गई है, हाँ उस डोमेन से तो निकल चुके हैं। फिर आपको उसका साथ देना है। और तो कोई और choice पेरेंट्स मुकाबले के लिए नहीं होते औलाद से, हाँ वो तो पेरेंट्स मोहब्बत को उनको मुकाबले के करना लिए नहीं चाहिए। होना चाहिए, मोहब्बत के लिए होना चाहिए, प्यार के लिए होना चाहिए।
मुश्किल बात है ये, मुश्किल फैसले आप अपनी अना के खिलाफ कैसे जाएं, लेकिन क्या ही हर्ज है, क्या यार, मतलब कोई बहुत मुझे तो खूब, नहीं लगता। बाकी अल्लाह ताला माफ़ करे बुरे वक्तों से, बहुत खूब। औलाद का दुख या औलाद को माँ बाप का दुख ना दिखाए। मैं बड़ी आमीन अजीब सी बात आमीन। कर रहा हूँ, हमें कहा जाता है जी कि माँ बाप को औलाद का दुख ना दिखाए। हाँ, मैं अब ये कह रहा हूँ कि अल्लाह औलाद को माँ बाप का दुख ना दिखाए, उफ माँ बाप की तरफ से दिया जाने वाला दुख ना दिखाए। माएँ झोलियाँ उठा उठा कर बददुआएं देती हैं, तुम कर दी तपही हैं, अल्लाह करे बर्बाद हो जावे। उफ उफ उफ, और अस्तगफिरुल्लाह हमने देखा अस्तगफिरुल्लाह। कौन सा उन्होंने हलाल शरिया के मुताबिक उन्होंने शादी की अपनी चॉइस के शादी मुताबिक। करनी है, हाँ, इजाज़त मांग रहे हैं, और उनको इमोशनल उनको ब्लैकमेल किया इमोशनली जाए, ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो फिर वो फैमिली कहता मैं नहीं स्ट्रक्चर आना। थी तो अहमद रोने वाला हो गया गल सुनते। अहमद भाई के हम दोस्त मिलके करा देंगे। अच्छा सफदर भाई, बस एक फाइनली एक सवाल है, ये टॉपिक ऐसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम इस पे बहुत ओवरनाइट भी डिस्कशन फिर कर करेंगे, सकते हैं। डिस्कशन करते हाँ, रहेंगे। हाँ, तो अभी ये है कि अब यूनिवर्सिटी में आप भी पढ़े हैं, और यूनिवर्सिटी के आप जानी पहचानी एक पर्सनैलिटी रहे हैं, अभी जी भी आपको हमेशा वो बुलाते हैं वहाँ पे यंगस्टर्स को एजुकेट बिल्कुल करने के ऐसा है, लिए। बिल्कुल ऐसा है। हमने भी वक्त गुजारा है आपकी दोस्ती में रह के, वहाँ पे पढ़े हैं। यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं कि जैसी बीएस ऑनर के जैसे फॉर एग्जांपल क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, अब ये बिल्कुल इंटर से 11वीं 12वीं की क्लास से पढ़ के बच्चे यूनिवर्सिटी आए होते हैं, बिल्कुल यंग ब्लड होता है, इनोसेंट ब्लड होता है, तो ये आते ही रिलेशन में पड़ जाते हैं। अब जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनका तजर्बा, और जो खास तौर पे यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके हैं, उनको पता होता है देख कर ही कि इनमें से कौन सा कपल है जो शादी करेगा, कौन सा जो नहीं करेगा। जनरली रेशियो देखी जाए तो 100 में से शायद कोई एक कपल होता है जो बाद में शादी हाँ, करता है, कोई एक एक कर ही बाकी तो लेता है, करते ही नहीं। पूरे डिपार्टमेंट में से कोई एक कर ही हाँ, लेता तो है। इसमें क्या ये जो कपल होता है, इसमें मेल फीमेल को बेवकूफ़ बना रही होती है, फीमेल मेल को बना रही होती है, ये विलिंगली हो रहा होता है, और बाद में फिर ब्लेम करती हैं इसमें लड़कियां। इसमें इसमें ज़्यादातर जो मैं हाँ, आपको दिल लगती खुदा लगती बात कहूँ, लड़के ज़्यादातर कर रहे होते हैं खाना खराबी। देख लें लड़के सुन रहे हैं अभी हाँ, आपको। कोई बात नहीं। दोस्त हैं सारे, सुनने वाले भाई हैं, और उनको बड़ा पता है, अपने अपने गिरेबान में झांक लें, सबको पता है। लड़के वक्ती ताल्लुक़ बनाते हैं, लड़कियों को ये उम्मीद होती है तुम रांझा लभ जाएगा, हाँ, आगे गल बात आगे गल जाएगी। बन जाएगी, तेरा शादी हो जाएगी। औरत की, मुझे ज़्यादा जितना मैं समझता हूँ, मैं कोई अरफ़ आखिर नहीं हूँ कि मैं उसकी साइकोलॉजी पर बातें करने लग जाऊँ। हमारे यहाँ ज़ाहिर है सब कहते हैं कि औरत ये है मर्द ये है, मैं वो उस तरफ नहीं आता। लेकिन लड़कियाँ जो यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ अमूमी तौर पर वो मुकम्मल जज्बाती सहारा चाहती हैं। ये लफ्ज़ जो है ना, इन्वर्टेड कॉमास में, जज्बाती सहारा नहीं, मुकम्मल जज्बाती सहारा, शुरू कंप्लीट से इमोशनल लेकर, सपोर्ट। हाँ, शुरू से लेकर आखिर तक। पढ़ाई में भी साथ हो जाएगा, आगे करियर इकट्ठे बन जाएगा, करियर के बाद हम इकट्ठे शादी कर लेंगे, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। कंप्लीट लाइफ लेकिन ओरिएंटेड। इसमें गलती ये हो जाती है कि वो गलत वजह क्लास से। फेलो के रोल्स से हटकर मियाँ बीवी के रोल्स में आ जाते हैं। और मियाँ बीवी के रोल्स में जब आते हैं तो शादी पहले 2-2.5 साल अच्छी चलती है, उसके बाद जिम्मेदारी हो जाती है, और जिम्मेदारी में जिम्मेदारियाँ इन्वॉल्व हों तो फिर इंसान उठाता है। ट्रू। ठीक है, सोशली चीज़ें इन्वॉल्व हों तो फिर इंसान उठाता है, और वो तो होता नहीं है। मियाँ बीवी तो बन जाते हैं ये सो कॉल्ड, ये तो बिल्कुल। कहने लग जाते हैं वो जानू मानू तो चलो ठीक है, हाँ। वो तो एक वो है ही है। भाभी हैं जी आपकी हाँ, भाभी। भाभी हैं आपकी। आपने आपने ये ट्रेंड शुरू किया होगा, बिल्कुल बिल्कुल। आपने फॉलो किया होगा, आपने सुना होगा, जी आपने जी देखा बिल्कुल होगा। बिल्कुल। बात करने का मकसद ये है कि ये जी भाभी हैं, और भाभी क्या भाभी हैं भाई, ऐसी भाभी हैं कि जिनके पेरेंट्स को नहीं पता, बिल्कुल। और उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता, लड़के के आप पेरेंट्स निकाह को भी नहीं फाइड नहीं पता, है, निकाह अनाउंस्ड फाइड नहीं नहीं है, है अनाउंस चीज़ें, नहीं आप है, ऐसे ठीक है। कैसे कह सकते हैं। तो फिर जब 4 साल मुकम्मल होते हैं, तीसरे एक साल ताल्लुक टूट जाता है, क्योंकि वो उनको पता होता है कि अगले सारा रस साल। तो कशीद कर लिया। हाँ, अमूमी तौर पर यूनिवर्सिटी में कपल्स एक दूसरे के साथ अगर तो वो फिज़िकल ना हो तो चांसेस होते हैं कि आगे उनका बिल्कुल। ताल्लुक बन सके, अट्रैक्शन फैक्टर चल मेंटेन चल रहता है। सके, मेंटेन रहें वो। अगर फिज़िकल रिलेशनशिप बन जाए तो फिर ये बेल औखे दीवार पे चढ़ती है, मडे चढ़ती है। तो छोटे बच्चे बच्चियाँ छोटे तो होते नहीं हैं, जवान होते हैं, बस इमेच्योर होते हैं, उन्हें बस ये होता है कि कोई हो जो उनका ख्याल करे। मैं कहता हूँ कि इंसान की ये तौहीन है वो ये तवक्को करे कि कोई उनका ख्याल करे। लेकिन ये मैं इस नौबत पर आकर कह रहा हूँ जिस नहज पर मैं 30 साल की उम्र में कह रहा हूँ, 30 साल का होने के बाद, 3 दहाइयाँ ज़िंदगी गुजारने के बाद कह रहा हूँ। पहले शायद मैं भी कहता था कोई हो जो ख्याल करे, कोई हो जो मोहब्बत करे। मैं एक शख्स की बात आपको बता देता हूँ, फिर कंक्लूड करते हैं। कहने लगा कि मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मेरा दिल था जी कि मेरे 4-5 रिलेशनशिप्स हों। मैं कहा वो क्या मतलब? एक तो जिससे मैं मोहब्बत करूँ, ठीक है। एक वो जो मुझसे मोहब्बत करे, वाह। एक वो जिससे जो हम दोनों मोहब्बत करते हैं,
اور ایک وہ جس سے میرا ایسا تعلق ہو دوستی کا، اس سے میں ہر بات کر سکوں، ٹھیک ہے. اور ایک وہ جو میری یونیورسٹی کی چیزوں اور ان سارے معاملات کو جو ہے نا ڈیل کرے، فلاں اٹینڈنس لگا دیے، کر دیا وہ کر دیا. ہر ایموشن کے لیے ایک الگ ریلیشن. اب وہ ہر ایموشن کے لیے ایک الگ ریلیشن شپ سوچ کے آیا ہے، اور وہ ایفرٹ بھی پٹ کرے گا، اور وہ بنائے گا بھی، لے کر بھی چلے گا. تو آپ اندازہ کر لیجئے چیزیں کس طرح. اب یہ ہمارے ہاں، مجھے تو لگتا ہے دنیا میں بھی ویسے کہیں پر بھی کوئی ریلیشن شپ کو لے کر کوئی کلاسز نہیں ہوتی، سکھایا نہیں جاتا. بس یوٹیوبر ہمارے جیسے پوڈ کاسٹر یا ٹک ٹاکر خود اپنے تئیں چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں پر ریلیشن شپ سکھایا جائے، جہاں پر جس طرح ہمیں پڑھائی جاتا ہے، بی ایس کروایا جاتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ڈگری سٹارٹ ہونی چاہیے، یہ ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے ریلیشن شپ کو لے کر آپ کی 8th کلاس سے. یہ بھی آپ کے ساتھ بات کرتے کرتے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، یہ میرا آخری 8th سوال ہونا کلاس تھا. سے ہاں آپ کا یہ سبجیکٹ ہونا چاہیے ریلیشن شپ ہینڈلنگ، ریلیشن شپ ود یور وائف، ریلیشن شپ ود یور مدر، ریلیشن شپ، یعنی جو ٹائم پیریڈ ہے اسی ٹائم پیریڈ کے حساب سے ریلیشن شپ کو سکھایا جانا چاہیے. بالکل بالکل، تاکہ کوئی کسی کا وکٹم نہ ہو ارلی، کیونکہ ہر کسی کو گائیڈ لائن مل جائے، پھر اگر وہ کرتے ہیں تو وہ ولنگلی ہے، کیونکہ ایٹ لیسٹ آپ نے ان کو اویئر کر دیا. جی بہت خوب. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے جو پاکستان کا تعلیمی نظام ہے وہ اس چیز کی ایکسیپٹنس کرے گا سوشلی؟ کر لے گا، مجھے کر لے امید گا. ہے، مجھے امید ہے. کیونکہ اس میں آپ نے کون سا انہیں بچوں کو تعلیم بالغاں کے نام پر کچھ پارن سکھانی ہے، یا کچھ آپ نے کاما سوترا سکھانا ہے؟ آپ نے یہ تو نہیں کرنا. آپ نے تو یہ بتانا ہے کہ بڑے سے بات کیسے کرنی ہے، چھوٹے سے بات کیسے باؤنڈریز کرنی ہے، کیا ہونی ہے. باؤنڈری کیا ہونی چاہیے، ایموشنلی کتنا انوالو ہونا ہے، طریقہ. لیکن یہ ایسا سبجیکٹ ہے جو پرسن ٹو پرسن ویری ویری کرتا ہے. کرے گا ٹھیک ہے، یونیورسلی. ادھر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں شاید مجھے لگتا ہے کہ ڈگری ایک متعارف کروائی گئی تھی. میں آگے پیچھے کر سکتا ہوں شاید اس ڈگری کا ٹائٹل یہ، لیکن اس کا یہی مطلب تھا کہ اسمائل کیسے کیا جائے، خوش باڈی کیسے لینگویج. رہا جائے، خوش کیسے رہا جائے. خوش تو کیسے اگر یہ ڈگری بنائی جا سکتی ہے بالکل. تو ریلیشن شپ کو لے کر یہ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ میں تو چاہوں گا ذاتی طور پہ، پرسنلی طور پہ میں چاہوں گا کہ ایسی جس طرح آپ کنسلٹنسی دے رہے ہیں، آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں معاشرے میں کردار ادا کر رہے ہیں کہ کسی طرح کے ریلیشنز بچ جائیں، یا لوگ جو میری مس گائیڈڈ ہیں 90% کوشش ہوتی ہے کہ تعلق بچ جائے. تعلق بچ جائے. تو یہ ایک اکیلے صفدر علی ہیں جن کی کوشش ہے، اور پتہ نہیں ایک بندے کی کوشش سے کتنے رشتے بچتے ہوں گے. تو اس طرح اگر ہمارے پاس صفدر بھائی کی طرح کوئی 100-200 بندہ اور ہو جائے، اور اگر انسٹیٹیوٹس ہو جائیں، تو شاید جو ہماری کچہری کورٹس ہیں وہاں پہ ڈیورس کے جو کیسز ہیں ہمیں دیکھنے کو ہی نہ ملے. تو ایٹ دا ہاں، اینڈ لیکن بات یہ کہ معاشرے پھر بھی یوں نہیں چلیں گے اگر سارے ہی اچھے ہو جائیں. انڈیا میں اس پر کام ہو رہا ہے، ریشو انڈیا کم ہو میں، جائے گی نا ہاں ڈیورس ہاں، کی انڈیا آٹومیٹیکلی. میں ریلیشن شپس پر کام ہو رہا ہے. دیکھیں وہاں تو انڈیا سیکس میں ایجوکیشن پہ بھی آشرمز ہیں، کام ہو رہا ہے. انڈیا میں ہے، وہاں تو سیکس ایجوکیشن کو لے کے بھی جی جی بہت جی کام جی ہو رہا جی ہے. پاکستان میں تو آپ یہ لفظ نہیں بول سکتے نا. ہاں، انڈیا میں ریلیشن شپس کو لے کر بہت کام ہو رہا ہے، اور وہ کامنس کی طرف آ رہے ہیں، بہت اور خوب. ریلیشن شپ بلڈنگ اور اس کو بنانے اور اس کو چلانے کی سسٹین طرف، رکھنا. سسٹینیبلٹی کی طرف آتے ہیں، اور آشرم بنے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ آتے ہیں، سیکھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں. میرا دل ہے وقت آئے گا تو دیکھیں گے. اور ابھی تو میں نے خود اس کو اس طرح سے نہیں ڈیزائن نہیں کیا کہ کچھ ایسی جگہ بنائی جائے جہاں پر لوگ آ کر وقت گزاریں اور گزاریں، سیکھیں سیکھیں، ایک دوسرے سے. ہیل ہوں، اور پھر جا کے معاشرے کا حصہ بنیں. ہم صفدر بھائی کا مستقبل میں بہت قیمتی ٹائم لیتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے گیسٹ بہت ہی پریپیئرڈ ہیں. ان کو پریپیئر ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی، پریپیئرڈ ان اے وے کہ ان کا تو یہ وے آف لیونگ ہے ریلیشن شپ کوچ. تو مجھے خود کو بہتر طریقے میں نیکسٹ ٹائم لانا پڑے گا، اور ہم قیمتی ٹائم لیں گے. اور آج کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ یا ہم یا کوئی بھی ریلیشن شپ کرائسس فیس کر رہا ہے، وہ اس سے بچ سکتا ہے اگلے بندے کو قبول کر کے، ایکسیپٹ کر کے. پہلے آپ ایکسیپٹ کریں، پھر اگلا فیز آئے گا جس میں آپ نے اس چیز کو گزرنا ہے یا اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ایکسیپٹنس پہلے، باقی سب. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. تھینک یو صفدر. بہت شکریہ.